Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں اگر سب سے بڑا کوئی انعام ہے تو وہ ہدایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے۔ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے جو علم اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ آج ہم اس دور میں ہیں جسے بڑے علم کا دور کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ دنیاوی علم کہ جس میں اکثر و بیشتر لوگ صرف اپنی روزی کمانے کی سوچتے ہیں۔ کوئی بھی طالب علم، کوئی ڈاکٹری پڑھنے والا ہو، کوئی انجینئر بن رہا ہو، اور بھی کسی فیلڈ میں، کسی بھی لائن میں جو علم حاصل کر رہا ہے، اس کے مقصد جو ہے، اس کے پیش نظر ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ ڈگری حاصل کر کے کوئی جاب مل جائے گا، اچھی سیلری حاصل کر سکوں گا، اور کوئی اس طرح کا عہدہ منصب مل جائے گا۔ یعنی اس علم کے پیچھے جو ہمارے جس کی دوڑ میں آج ہم لگے ہیں، اس علم کے پیچھے سوائے دنیا کے اور کوئی چیز مقصد نہیں ہے۔ ڈگریوں کا مقصد بھی عہدے منصب پانا ہے اور سیلریاں اور مال دولت اکٹھا کرنا ہے۔ تو بھائیوں، یہ وہ علم نہیں ہے کہ جس علم کے اللہ نے درجات رکھے ہیں۔ اللہ نے جس علم کے درجات رکھے ہیں جو ابھی آپ سن رہے تھے کہ وہ قرآن و سنت کا علم ہے کہ جس کو حاصل کرنا ہم سبھی پر فرض ہے، جس کو حاصل کیے بغیر ہم اللہ کی نہ تو صحیح طور پر عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی صراط مستقیم کو، ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ ہم ہر فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ کی، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ وہ صراط مستقیم کون سی ہے؟ وہ ہدایت کون سی ہے؟ اللہ نے خود ہی بیان فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ اللہ کی جن پر نعمتیں ہوئی وہ کون ہیں؟ آپ کہو کہ جس کے پاس بڑا مال ہے، قارون، کہ جس کے پاس بڑے خزانے تھے، مال تھا، اپنے مال کی نمود و نمائش کرتا ہوا قوم کے سامنے آیا، اور جو دنیا پر راڑے ٹپکانے والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا کاش کہ ہم کو بھی قارون جیسا مال مل جائے۔ صرف اتنا نہیں کہا، ساتھ اور بھی کچھ کہا، انہ لذو حظ عظیم، کہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ مال ہے، خوش قسمت ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ معیار کسی کے خوش قسمت ہونے کا، کسی کے خوشحال ہونے کا، یہ معیار جو آج دنیا والوں نے بنا رکھا ہے، آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ لیکن جب یہی قارون، وہ اور اس کے خزانے زمین میں دھنس گئے اور لوگوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ وہی جو راڑے ٹپکانے والے تھے انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ہوا کہ ہمیں قارون کا مال نہیں ملا، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ جاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نعمتیں جو ہیں وہ مال و دولت نہیں ہیں۔ فرعون، اس کو اپنی بادشاہت کرسی پر بڑا گھمنڈ تھا، کہتا تھا کہ یہ ملک میرا، یہ مصر میرا ملک ہے، یہ محلات، یہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بڑا فخر ہے اس کو۔
اللہ نے اس کی فوج لشکر کو سمندر میں غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے سبق بنا دیا کہ کرسیاں حکومتیں بھی یہ بھی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر نعمت ہے بھائیوں تو ہدایت کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہیں، کالا رنگ ہے، فقیر ہیں، غلام ہیں، آزاد بھی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، چلتے زمین پر ہیں اور چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس ایمان کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے۔ تو ہمیں ضرورت ہے آج پہلی بات اس چیز کو پہچاننے کی کہ علم کیا ہے، کس علم کو ہم نے حاصل کرنا ہے، کون سا وہ علم ہے کہ جس کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ بھائی وہ اللہ کے دین کا علم ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے کہ جس علم کو آج ہم نے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب بیچارے، یہ درویش، ہاں وہ درویش ہے دنیا والوں کی نظر میں، وہ بیچارہ ہے دنیا والوں کی نظر میں، رب کائنات کی نظر میں وہ کون ہے؟ خیرکم تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل، اس سے نہ بہتر کو بادشاہ ہے، نہ اس سے بہتر کو وزیر ہے، نہ اس سے بہتر کو تاجر ہے۔ کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو ضرورت ہے ہم کو اس بلندی کو پانے کی، اس فضیلت کو پانے کی جسے رب کائنات نے افضل کہا ہے۔ ہاں دنیا اور دنیا کے پیچھے دوڑنے والے، دنیا کے مال و دولت اکٹھے کرنے والے، ایمان کے بغیر اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، کہ سب سے بدترین جانور کون ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں اولئک هم شر البریہ، یہ کون ہیں؟ جو بدترین مخلوق ہیں۔ اور جب ایمان ہے، نیک عمل ہے، علم ہے، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک هم خیر البریہ، یہ ہے کہ جو مخلوقات میں سب سے افضل، اونچے، اعلیٰ ہیں۔ کیا فرشتوں سے بھی اونچے ہیں؟ کیا مومن متقی پرہیزگار فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی ہاں، اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اعلیٰ نہیں ہے لیکن اعلیٰ ہے۔ مومن متقی انسان فرشتوں سے بھی اونچا ہے، اس سے ان سے بھی اعلیٰ ہے۔ کس لیے اعلیٰ ہے؟ آپ کہو گے فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ اسی طرح فرشتے تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو گناہ تو ہو جاتا ہے نا ایسا؟ تو پھر کیسے اعلیٰ ہوا؟ اس کے اعلیٰ ہونے کی بھائیوں کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے اور ان کو اس عبادت پر لگا دیا، چلا دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے، اللہ نے اس کو اس پر لگایا ہوا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اختیار دے دیا کہ تو ہدایت کے راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو دو راستے دکھا دیے، ایمان کا، کفر کا، ہدایت کا، گمراہی کا۔ اب تیری مرضی ہے، تو جس پر مرضی چل۔ تو انسان جب اپنے اختیار سے ہدایت کو لیتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر بہتر ہوا۔ ایک بات۔ دوسری چیز، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کے اندر کوئی نفسانی خواہشات نہیں رکھی، ان کے اندر کوئی نفس امارہ نہیں ہے کہ جو ان کو غلط چیزوں پر اکسائے، غلط چیزوں پر ان کو ابھارے۔ جب کہ انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر ہی نفس امارہ پیدا کر دیا، جو اندر سے ہی انسان کو غلط چیزوں پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اور جب انسان اس نفس امارہ کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو کیا فرشتوں سے بہتر ہوا یا نہ ہوا؟ دوسری چیز۔ تیسری چیز، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا
عبادت کا حکم دے دیا، اس پر چلا دیا، اور پیچھے کوئی شیطان نہیں لگایا ان کو بہکانے کے لیے، ان کو بھٹکانے کے لیے، اور انسان کو پیدا کر کے اس کے پیچھے شیطان لگا دیا کہ جس شیطان نے ٹھان رکھی ہے، عزم کر رکھا ہے کہ ہر قیمت اس انسان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اس کو جہنم کو لے کے جاؤں گا، اور وہ ہر لمحے، ہر وقت، ہر موڑ پر انسان کی گھات میں کھڑا ہے، اس کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور پھر بھی اگر انسان اس شیطان کے ساتھ جنگ کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہوا یا نہ ہوا؟ پھر اور بھی اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ ضروریات نہیں رکھی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ کوئی نکاح شادی، نہ کوئی رہنا سہنا، نہ کوئی مکان گھر، کچھ ان کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ضروریات رکھ دی، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، نکاح شادی ہے، بیوی بچے ہیں، گھر معاملہ ہے، خاندان ہے، لوگ ہیں جن کے ساتھ انسان کا واسطہ ہے۔ انسان بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، بیوی کسی غلط کام پر اکساتی ہے، اولاد بعض اوقات آدمی اولاد کے ہاتھوں سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں کہ حرام کا کام کروں، چوری کر لوں، حالانکہ مجبور نہیں ہوتا، اللہ نے اس کی روزی لکھی ہے، حلال سے لکھی ہوتی ہے، لیکن انسان بعض اوقات شیطان کا دھوکہ کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ حرام کام کرنا میری مجبوری ہے، سود نہیں کھاؤں گا تو زندگی نہیں گزرے گی، حرام سے نہیں چلوں گا تو زندگی نہیں بچے گی، یہ اس کا صرف دھوکہ ہے، ورنہ اللہ نے ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی روزی لکھی ہوئی ہے، اس کو مل کے رہے گی، لیکن انسان ہے کہ بے صبری کی وجہ سے اور اللہ کی تقدیر اس کے دیے ہوئے پر اکتفا نہ کرنے کی وجہ سے حرام کو الحلال کی جگہ حرام سے لیتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کے ساتھ اس کی ضروریات ہیں کہ جن ضروریات کی وجہ سے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ حرام کام کرنا میری مجبوری ہے۔ فرشتوں کے ساتھ کیسی چیزیں ہیں؟ تو یہ 4 بڑی وجوہات ہیں کہ جس سے نیک متقی مومن فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے بھائیو، جنت کس کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے ہے جنت۔ ہاں، جنت میں ویسے جائیں گے کس کے لیے؟ مومنوں کو سلام کہنے کے لیے جائیں گے جنت میں، ایمان والوں کو سلام کہنے کے لیے، اس جنت کی نعمتوں سے مزے اڑانے کے لیے نہیں۔ ہاں، جنت کی نعمتیں پانے والا کون ہے؟ مومن ہے۔ کس لیے؟ کہ امتحان اس کا ہو رہا ہے، فرشتے کا امتحان ہی نہیں ہے۔ جب اس کے امتحان ہی نہیں ہے تو پھر سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا؟ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا تو آگے اس سرٹیفکیٹ پر جاب نہیں ملے گا، سمجھے نا؟ صاف سی بات ہے، سرٹیفکیٹ ہی نہیں تو جنت بھی نہیں۔ تو اس لیے اگر جنت ہے تو مومن مسلمان کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے۔ تو بات کر رہے تھے بھائیوں کہ یہ اللہ نے مقام دیا ہے تو انسان کو دیا ہے کہ اگر ایمان لے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو وہ کون ہے؟ خیر البریہ، وہ اللہ کی مخلوقات میں، کائنات میں سب سے اعلیٰ اونچا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے اللہ نے زمین پر اپنی شریعت کو قائم کرنے کے لیے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے، اپنے دین کے غلبے کے لیے فرشتوں کو حکم نہیں دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہاں، یہ کام اللہ نے کس سے کروایا ہے؟ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان سے، ورنہ اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتا تھا، فرشتوں کو بھیج سکتا تھا۔ اور خصوصاً بھائیوں، اس امت محمدیہ کے حوالے سے اس امت کی جو خصوصیت ہے، ہاں سابقہ امتوں میں ہم دیکھتے ہیں قوم نوح نے شرک کیا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے خود ہی طوفان بھیج کر پوری قوم کو غرق کر کے ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام کو نہیں کہا کہ ان کے خلاف جنگ کرو۔ اسی طرح ان کے بعد کی قوم عاد و ثمود کفر کیا، شرک کیا، اللہ نے کسی کو ہوا میں اڑا کر ہلاک کر دیا، کسی پر کو طوفان بھیج کر اس کو ہلاک کر دیا۔
قوم لوط کو پلٹا کر ہلاک کر دیا، لیکن اللہ نے اس امت محمدیہ کے اوپر جو اور انعام کیا ہے کہ ان کو حکم دیا ہے کہ تم میرے غلبے کا کام کرو، میرے دین کا غالب تم کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ تو اس کام کو دے کر اللہ نے اس امت کے اوپر جو ہے انعام کیا ہے، اس امت کو یہ بڑا منصب عطا کیا ہے کہ وہ کام جو اللہ خود کرتا تھا، فرشتوں کے ہاتھوں کرواتا تھا، اب اللہ نے اپنے بندوں سے کروانا ہے۔ کس لیے؟ ایک تو تاکہ ان کو اجر ملے، جنتوں کے اونچے مقامات ملے، کچھ علمی شہادتیں پا کر شہادت کی رتبے پر فائز ہوں، اور ایک سب سے بڑی اور چیز، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کو ان سے لڑو۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ آپ کا ایک دشمن ہے، وہ ویسے ہلاک ہو کے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، آپ کو پھر بھی خوشی تو ہوگی کہ دشمن مر گیا ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ وہ آپ کا دشمن آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ خود اس کی گردن کاٹیں، جس طرح کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے وہ دن گزرا ہے جنگ بدر کا، کہ جب تاریخ نے، جب آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ وہ امیہ ابن خلف جو بلال کو انگاروں پر لٹا کے اوپر پتھر رکھتا تھا، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی تپتی ریت پر اس کے پتھروں پر گھسیٹتا تھا، آج بدر کے اس جنگ میں وہ اس کا ظالم آقا بلال کے ہاتھ آتا ہے اور بلال خود اس کو قتل کرتا ہے، اس کی گردن کاٹتا ہے، تو کیا خیال ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کس قدر ٹھنڈا ہوا ہوگا؟ ہاں، یہ وہ سینہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا ہے کہ جب دشمن کو آدمی اپنے ہاتھ سے کاٹتا ہے۔ اللہ نے اس امت مسلمہ پر جو انعامات کیے ہیں وہ یہ بھی کہ اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے، جنتوں کا وارد بنانے کے لیے، اونچے مقامات حاصل کرنے کے لیے، اور دشمن سے اپنا سینہ ٹھنڈا کرنے کے لیے خود ان کو حکم دیا کہ یہ کام تم خود کرو۔ تو خیر بات کر رہے تھے بھائیوں کہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں، ان میں سے یہ بھی انعامات ہیں کہ دین کے غلبے کا کام اللہ نے اس امت کے اوپر ڈال دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ضرورت ہے ہم کو اللہ کے دین کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، دین کا علم سیکھنا، قرآن کتاب و سنت کو حاصل کرنا، اللہ کے ہدایت کے رستوں کو تلاش کرنا، ان پر چلنا، ان پر عمل پیرا ہونا، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھنا اور کام کرنا، یہ بھائی اس امت کے جو بڑے منصب ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پہلے قومیں پیدا ہوتی تھیں، اپنی نیکی اصلاح کر لی، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن تم کون ہو؟ اخرجت للناس، کہ جس قوم کو پیدا ہی اللہ نے اوروں کے لیے کیا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے اوروں کی تو اصلاح کیا کرنا ہے، خود بھی جہالتوں میں ڈوبے ہوئے، گمراہیوں میں لتڑے ہوئے۔ تو ضرورت ہے بھائیو اپنے منصب کو جاننے کی کہ اللہ نے ہم کو کیا مقام دیا ہے، کن عزتوں سے نوازا ہے۔ ضرورت ہے اس مقام کو جانتے ہوئے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کا علم سیکھنے کی، دین کے اوپر چلنے کی، ہدایت کو پانے کی، اور اس ہدایت کو اللہ کے زمین پر غالب کرنے کی، اللہ کے بندوں کو اس ہدایت پر لگانے چلانے کے لیے ہر انسان کی ہر مسلمان کی ایک کوشش ہو۔ آج ہم میں سے ہر کسی کو شکایت ہے کہ بھی معاشرہ بڑا بگڑا ہوا ہے، ماحول بڑا خراب ہے۔ بھی معاشرہ ماحول کن سے بنا ہوا ہے؟ فرشتوں سے، جنوں سے، وہ ہم انسانوں سے ہیں۔ اس کے مطلب کہ بگاڑ پھر کن میں ہے؟ بگاڑ ہم انسانوں میں ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر فرد اگر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، ہر فرد اپنے گھر کی اصلاح کر لیتا ہے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے بھائیوں، اگر ہم دنیا میں ہی اپنی کامیابیاں چاہتے ہیں، عزت و نصرت پانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے دین کو اپنانے کی، اسی دین کے اندر جو ہے عزت بھی ہے، مقام بھی ہے، کامیابیاں بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے فتح نصرت کے وعدے بھی ہیں، اور اسی دین کے اندر، اسی اللہ کے قرآن و سنت کے اندر ہی
اسی پر چلنے سے آخرت کی کامیابیاں، جنت کے رستے بھی ہیں۔ تو ضرورت ہے بھائیوں اس دین کا علم حاصل کرنے کی، جس کے بارے میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے ایمان والوں کے یعنی کہ ان کے درجے بلند کرتا ہے جو ایمان والے اور علم پانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی درجے بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ دنیا میں درجے بلند ہوتے ہیں، آپ کو جاتے جاتے ایک واقعہ سناتا چلوں کیسے درجے بلند ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سبھی ان کا نام سنتے جانتے ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے ابو یوسف القاضی، ان کے بڑے شاگردوں میں سے ایک بڑے شاگرد تھے ابو یوسف القاضی۔ ابو یوسف ان کے بارے میں لکھتے ہیں تاریخ والے کہ ان کے گھر والے ماں باپ بڑے فقیر غریب تھے۔ تو جب ابو یوسف کو تھوڑا ہوش سنبھالتے ہیں، تھوڑی عمر بڑی ہوتی ہے، تو ان کے گھر والوں نے اس کو ایک دھوبی کے پاس چھوڑ دیا کہ دھوبی کے ساتھ کام کرے تاکہ یہ کام سیکھ بھی لے اور ساتھ گھر کا کوئی خرچہ چلتا رہے۔ تو امام ابو یوسف دھوبی کے پاس کام کرتے، لیکن کیا کرتے، اس کے بعد تھوڑا بہت کام کر کے باقی وقت جو ہے امام ابو حنیفہ کے پاس آ کے علم سیکھتے۔ اچھا، اب علم سیکھتے رہے، ادھر دھوبی کے ساتھ بھی کام کرتے رہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ امام ابو یوسف بغداد کے قاضی مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور وقت کے خلیفہ ہارون رشید اگر ان کو کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا تو کس سے کرتے؟ امام ابو یوسف سے مشورہ کرتے۔ کیا خیال ہے اگر ابو یوسف دھوبی بن جاتے تو دھوبی کتنے دنیا میں آئے، مر گئے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کون آیا کون گیا، لیکن آج ابو یوسف القاضی کا نام کتابوں میں لکھا ہوا پائیں گے۔ وقت کے حاکم، وقت کے خلیفہ کے ساتھ ان کو بٹھانے والی کون سی چیز تھی بھائیوں؟ وہ علم تھا۔ وہ علم تھا کہ جس نے وقت کے خلیفہ کے ساتھ ان کو بٹھا دیا، جس علم نے آج بھی ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور صرف ان کی مثال نہیں بلکہ ہزاروں اس طرح کے صحابہ اکرام ان سے پہلے، تابعین ان کے بعد اس طرح سے، تو اللہ نے ان کے نام بھی زندہ رکھے ہیں۔ آج ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک تو ابو ہریرہ کا نام لیا، 1450 سال کے بعد ان کا نام زندہ رہا، ساتھ ہی کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر راضی ہو جائے، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ کسی امام کا، کسی عالم کا نام لیتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی لیتے ہیں، ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری اور بھی چیز ہے، صرف نام نہیں لیتے، دعا بھی کرتے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے ان کی ان کا چھوڑا ہوا علم، ان کی روایت کی ہوئی حدیث پڑھتے ہیں کہ جس حدیث سے کچھ حکم معلوم ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کا چھوڑا ہوا علم بھی پڑھتے ہیں۔ امام بخاری کو گئے ہوئے دنیا سے 1200 سال ہو چکے، 1200 سال ہو چکے دنیا سے گئے ہوئے، ان کو قبر میں پڑے ہوئے، ان کے لیے رحمتیں کی دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اور ان کا نام بھی آج 1200 سال کے بعد زندہ ہے، چل رہا ہے، اور چھوڑا ہوا جو ان کا علم ہے اس سے بھی آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا بھی ان کو اجر مل رہا ہے۔ یہ بھائی اصل وہ چیز جو آپ کے مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں ایک تو بیشتر، کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد کتنی چیزیں ہیں جس کا اجر ملتا رہتا ہے؟ بتائیں گے ذرا بھائی کہ فوت ہونے کے بعد انسان کی کتنی چیزیں ہیں جس کا اس کو اجر ملتا ہے؟ ہاں جی، 3 چیزیں ہیں۔ کون کون سی ہیں میں بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں؟ صدقہ جاریہ، اور ہاں جی نیک اولاد، ماشاء اللہ۔ تیسری چیز مال تو اٹھا کے لے آتے ہیں، قبر میں نہیں چھوڑتے، جس کا انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو جس چیز کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور کیا ہے؟ نیک اولاد ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اس نے کوئی علم سکھایا ہو۔ 3 چیزیں، اولاد تھی نیک، بیٹا باپ کے بعد 50 سال تک زندہ رہا، باپ کے لیے دعائیں کرتا رہا،
باپ کو اجر ملتا ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کی رضا سے باتیں ہیں کہ بعض اوقات کسی کا مقام اونچا کر دیا جاتا ہے جو فوت ہو چکا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مجھے کہاں سے ملا؟ کہا جاتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ لیکن کون سا بیٹا دعا کرے گا بھائیو؟ جو نیک ہوگا، جو زندگی میں، جس کو آپ کی زندگی میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی دعائیں کرے گا۔ ضرورت ہے یہاں پر ہمیں اس بات کا جاننے کی کہ آپ کی کون سی اولاد آپ کے کام آنے والی ہے، اور آپ اولادوں کی تربیت کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ نیک اولاد دعا کرتی ہے، بری اولاد ہم وہ رسمیں پوری کرے گی۔ کچھ 4 مولوی اکٹھے کر کے کچھ چند سپارے پڑھا دیے، نہ مولویوں کو اجر نہ اس کو اجر، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ مولوی نے سپارے پڑھنے پیسے لینے کے لیے، اس نے سپارے پڑھانے کرائے پر، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے اولادوں کی ایمان پر، نیکی پر تربیت کرے تاکہ آپ کے صدقہ جاریہ بنے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے۔ تو بات کر رہے تھے کہ نیک اولاد دعا کرتی ہے، لیکن وہ بھی کب تک؟ جب تک بیٹا زندہ ہے باپ کی دعا کرتا ہے، بیٹا فوت ہو گیا دعائیں بند ہو گئی۔ صدقہ جاریہ ابھی ہم سن رہے تھے شیخ صاحب سے کہ مسئلہ بنائی ہے، جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے بنانے میں، اللہ ان کو اجر دے رہا ہے۔ آپ کو یہاں پر آنا، بیٹھنا، نماز پڑھنا، بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ان کو اجر مل رہا ہے۔ لیکن کب تک؟ فرض کو 100 سال تک یہ مسجد کھڑی رہی، اجر ملتا رہا۔ دنیا کا نظام شکست و ریخت کا ہے، ایسا ایسا چیزیں ختم ہوتی ہیں، تو کسی دوسرے نے مسجد دوبارہ کھڑی کر دی، اس کا اجر شروع ہو گیا۔ تو صدقہ جاریہ بھی ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے جو جاری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1200 سال 1400 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کو اجر مل رہا ہے۔ کس چیز سے؟ ان کی اولاد نہیں۔ آج ہم نہیں دیکھتے کہ فلاں ابو ہریرہ کا بیٹا ان کی نسل سے ہے، یا ابو ہریرہ نے فلاں چیز ان کی صدقہ جاریہ میں سے پڑھی ہے، بلکہ صرف ان کا چھوڑا ہوا علم۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ علم وہ چیز ہے کہ جو صدیوں تک، بلکہ ممکن ہے قیامت تک آپ کا اجر جاری رکھے۔ یہ ہے وہ اصل کام کرنے کا کہ علم سیکھو، اللہ کا دین سیکھو، آگے اس کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اپنے ماحول معاشرے میں پھیلاؤ، اپنی عزیز و اقارب کو سکھاؤ وہ علم۔ جب تک وہ نسلوں میں چلتا رہے گا، صدیوں تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ بھائیوں، اللہ کے اس دین کے علم کی فضیلت جس کو ہمیں حاصل کرنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ جس سے دنیا میں بھی بندوں کو اونچا کرتا ہے، آخرت میں بھی اونچا کرتا ہے، تو ضرورت ہے یہ مراکز، یہ مساجد آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ یہاں پر بڑے بچے اللہ کا دین سیکھیں، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کریں۔ ان کا مقصد یہی ہے، انما یعمر مساجد اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا صرف ان کی بلڈنگیں کھڑی کرنا نہیں ہے۔ اللہ کی مسجدوں کی اصل آبادی یہ ہے۔ اب بلڈنگ بنانا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی اللہ کی خاطر مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے اسی کے مقابلے میں جنت میں گھر بناتا ہے، بڑا اجر ہے وہ بھی۔ لیکن اصل مسجدوں کی آبادی جو ہے وہ بلڈنگیں بنانے کے ساتھ ان کو اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے، قرآن سے، اللہ کی عبادت سے آباد کرنا ہے۔ تو ضرورت ہے اللہ نے اگر آپ کو یہ مسجدیں بنا دی ہیں تو ان کو آباد کریے۔ نمازوں کا اہتمام خود بھی، اپنی اولادوں کے اندر بھی، اوروں کو بھی اس کی دعوت، تو ان مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے اللہ کا دین سیکھے، سکھائیں، تاکہ جس سے دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی جنتوں کا رستہ ہم کو مل سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔